اسلام میں طلاق کو ایک ناپسندیدہ عمل تو سمجھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ایک ضرورت بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، عام طور پر خیال یہی ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کے پاس ہے، لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ اسلامی قانون اور خاص طور پر پاکستان کے عدالتی نظام میں عورت کے لیے بھی شادی ختم کرنے کے راستے موجود ہیں، اور ان میں سب سے اہم ہے خلا۔ تو آج ہم اسی تصور کو سمجھیں گے، اس کی شرعی بنیاد کیا ہے اور پاکستان میں اس قانون نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہی یہی ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنی شادی سے نکلنا چاہے تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسی سوال کا ایک بہت اہم جواب خلا کے تصور میں موجود ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خلا ہے کیا؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو خلا کا مطلب ہے کسی چیز کو اتارنا یا خود کو کسی چیز سے نکال لینا، اور جب ہم اسے شرعی اور قانونی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر، جو کہ عام طور پر حق مہر کی رقم ہوتی ہے، اس شادی کے بندھن سے خود کو آزاد کروا لے۔ گویا یہ بیوی کی طرف سے اپنی آزادی کو ریڈیم کروانے جیسا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خلا کا یہ تصور کوئی آج کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، سیدھا اسلامی قانون کے جو بنیادی ماخذ ہیں یعنی قرآن و سنت، وہاں سے یہ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 229 اس کی سب سے واضح دلیل ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس آیت میں جو سب سے اہم الفاظ ہیں جس پر آگے ساری بحث کھڑی ہوگی وہ ہیں فَإِن خِفْتُم، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیت میں جو کہا گیا اگر تمہیں خوف ہو، اس میں تم سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے مراد خود میاں بیوی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ خلا ایک نجی معاملہ ہے جو باہمی رضامندی سے ہوگا، یا پھر تم سے مراد ریاست کے نمائندے یعنی قاضی یا جج ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ مداخلت کر کے علیحدگی کروا دے۔ یہی وہ ایک نقطہ ہے جس پر صدیوں سے فقہا کے درمیان ایک بڑی بحث چلی آ رہی ہے۔ اچھا، قرآن کے بعد اب سنت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ہمیں تاریخ کی پہلی اور سب سے واضح مثال ملتی ہے حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تم اس کا باغ واپس کرو گی جو انہیں مہر میں ملا تھا؟ جب انہوں نے رضامندی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت کو حکم دیا، باغ قبول کرو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا۔ تو ان دونوں بنیادوں یعنی قرآن کی آیت اور سنت کے اس واقعے کو سامنے رکھیں تو ایک مرکزی سوال ابھرتا ہے جس پر صدیوں تک بحث ہوئی، کیا خلا کے لیے شوہر کی رضامندی لازمی شرط ہے یا نہیں؟ اسی سوال پر اسلامی فقہا کے مختلف مکاتب فکر کی آراء الگ الگ ہیں۔ اب اس پر فقہا کے درمیان دو بڑے گروہ بن گئے۔ جمہور فقہا یعنی حنفی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر کا کہنا ہے کہ خلا ایک معاہدے کی طرح ہے، ایک کانٹریکٹ، اور کسی بھی کانٹریکٹ کی طرح اس میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، تو ان کے نزدیک شوہر کی رضامندی لازمی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مالکی فقہا کا موقف بالکل منفرد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میاں بیوی کے حالات خراب ہو جائیں تو ریاست کی طرف سے مقرر کردہ ثالث شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی ان میں علیحدگی کروا سکتے ہیں۔ جو اکثریت کا موقف ہے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے مشہور حنفی فقیہ امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلا ایک مالی معاملہ ہے، اور جس طرح خرید و فروخت میں دونوں فریقوں کی رضامندی شرط ہے، اسی طرح خلا میں بھی ہے۔ اس کے بغیر یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس مالکی مکتب فکر اپنی دلیل سورۃ النساء کی آیت 35 سے لیتا ہے۔ ان کے مطابق جب ریاست کی طرف سے ثالث مقرر ہو جائیں تو ان کا فیصلہ چاہے وہ صلح کا ہو یا علیحدگی کا، دونوں فریقین پر نافذ ہو جائے گا، چاہے وہ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم نظریاتی فرق ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کلاسیکل فقہ کی بحث۔ اب آتے ہیں اپنے خطے یعنی بر صغیر اور خاص طور پر پاکستان کی طرف۔ یہاں خلا کے قانون کی کہانی نے ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی موڑ لیا ہے۔ یہ ٹائم لائن اس پوری کہانی کو بہت اچھی طرح سے بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، 1861 میں برطانوی دور کی عدالت نے روایتی حنفی موقف اپنایا کہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ آزادی کے بعد 1952 میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ دیا۔ لیکن پھر آیا 1959 اور ایک انقلابی موڑ۔ بلقیس فاطمہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلا کی ڈگری جاری کر سکتی ہے۔
پھر 1967 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کر دی اور آخرکار 2002 میں باقاعدہ قانون بنا کر اسے قانونی شکل دے دی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ 1959 میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ عدالت نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے وہی قرآنی آیت فَإِنْ خِفْتُمْ یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کی تشریح کی۔ عدالت نے کہا کہ اس آیت میں خطاب میاں بیوی سے نہیں بلکہ ریاست کے عدالتی حکام سے ہے، یعنی قاضی اور جج سے، اور اس تشریح نے عدالت کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ جوڑا اللہ کی قائم کردہ حدود میں نہیں رہ سکتا تو وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم وضاحت ضروری ہے۔ خلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے دو اور ملتی جلتی اصطلاحات سے الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو سب سے پہلے خلا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ بیوی کی طرف سے شروع کیا گیا عمل ہے جس میں وہ معاوضہ دے کر علیحدگی لیتی ہے، اور پاکستانی قانون میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے تفویض طلاق۔ یہ خلا نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے۔ اس میں شوہر خود اپنا طلاق کا حق بیوی کو سونپ دیتا ہے، یعنی ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے۔ یہ نکاح نامے میں ایک شرط کے طور پر بھی لکھا جا سکتا ہے، پھر بیوی اس حق کو استعمال کر کے خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور تیسری اصطلاح ہے فسخ نکاح۔ اس کا مطلب ہے عدالت کا نکاح کو منسوخ کرنا۔ یہ خلا سے اس طرح مختلف ہے کہ یہ کسی ٹھوس وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے شوہر خرچہ نہ دے، غائب ہو جائے یا ظلم کرتا ہو۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر نکاح ختم کر سکتی ہے، اور اس میں بیوی کو حق مہر بھی واپس نہیں کرنا پڑتا۔ تو ان سب باتوں کا آج کے دن 2024 میں کیا مطلب ہے؟ پاکستان میں ایک خاتون کے لیے اس قانون کی عملی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عملی طور پر پروسیس یہ ہے کہ بیوی فیملی کورٹ میں کیس دائر کرتی ہے۔ قانون کے مطابق عدالت کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں صلح کروا دے، لیکن اگر یہ کوشش ناکام ہو جائے اور بیوی علیحدگی پر قائم رہے تو عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ بیوی کو حق مہر واپس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہاں دو حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف ہے پاکستان کا قانون جو عورت کو عدالت کے ذریعے خلا کا ایک یک طرفہ حق دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے بر صغیر کی روایتی حنفی فقہ جس کے مطابق خلا ایک باہمی رضامندی کا معاملہ ہے اور عدالت کا یک طرفہ فیصلہ شرعی طور پر خلا نہیں سمجھا جاتا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے ایک بہت فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک طرح کا جوڈیشل اجتہاد کیا، یعنی روایتی فقہی تشریحات پر صرف انحصار کرنے کے بجائے انہوں نے براہ راست قرآن و سنت کی اپنی تشریح کی اور ایک ایسا قانون بنایا جو ان کے خیال میں وقت کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک طرف فرد کی آزادی ہے، ایک ناخوشگوار رشتے سے نکلنے کا حق ہے، اور دوسری طرف نکاح جیسے مقدس رشتے کا تحفظ ہے۔ ان دونوں کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو بحیثیت معاشرہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔